اب جب بھی آٹا گوندیں، چٹکی سفید زیرے کی، چٹکی کلونجی کی اور چٹکی اجوائن کی، یہ آپ کے کچن کی زینت ہو ہمیشہ. اور آدھا چمچ ہلدی کا، پر پیسی ہوئی ہلدی خود پیس کے، چٹکی سفید زیرہ، چٹکی اجوائن، دیسی اجوائن، اور چٹکی جو ہے سفید زیرہ دیسی اور کلونجی. ٹھیک ہے. یہ آٹا ابھی آپ گوندے نہیں، خشک آٹا ہو اسی میں آپ اس کو ملا لیجیے، اور ہلدی بھی پہلے سے ملا لیں. اس آٹے کو پکا کے دیکھیں اور اپنی نسلوں کی صحت دیکھیں. میرے آقا نے فرمایا یہ حبۃ السودا، یہ سیاہ دانے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. آج پوری دنیا آرگینک اور فطرت کے نام پہ ان کلونجیوں پہ آ رہی ہے، ان ہلدیوں پہ آ رہی ہے، اور سارے ایکسپیریمنٹس کر کے گھوم پھر کے واپس بیک ٹو نیچر جو ہے وہ ساری چیزیں. اور کھانا پکاتے ہوئے ان کو آٹے میں ڈالیں، کھانے میں آلو بخارا ضرور ڈالیں. اچھا، خشک آلو بخارا. اب یقین جانیے خشک آلو بخارے سے مجھے اتنے میرے منہ میں پانی بھر آیا ہے، اور آپ کے بھی آئے گا، آپ جتنا چھپا سکیں. مشکل ہے. خشک آلو بخارا، اس کے فائدے کچھ بتا دو اچانک آئے تو. جو چاہتا ہے میرا پیٹ ویٹ برابر رہے، وہ منہ میں خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چوسے. دن میں 8-10 آلو بخارے وقفے سے چوس لے. حاملہ کی کائیں نہ رکتی ہو، کسی بندے کی الٹی کائیں نہ رکتی ہو، اس کی ہچکیاں نہ رکتی ہوں، اس جو کہتے ہیں مجھے دنیا کی کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، خشک آلو بخارا چوسے. مطلب یہ ضروری نہیں کھانے سے پہلے یا بعد میں، کوئی ویسے رینڈم جس سے آپ منچنگ کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز آپ گولی ٹافی کھاتے رہو، اپنے آپ کو خراب کرتے رہتے ہیں، اس کی جگہ خشک آلو بخارا. السر کا علاج، بواسیر کا علاج، پیٹ بڑھنے کا علاج، کولیسٹرول، یورک ایسڈ خون کے گاڑھا ہونے اور اس میں خطرناک چیزیں شامل ہونے، جن خطرناک چیزوں کو ہم کریٹن، یوریس کے فلا شریانوں کی بندش کا سبب بنتی ہے، اس کا زبردست علاج. اور جس طرح آلو بخارا خود سرخ بہترین لاجواب ہے، ایسے چہرہ سرخ لاجواب ہوگا. ایک تو یہ چوسنے میں، دوسرا یہی خشک آلو بخارا ہنڈیا میں ڈالیں. اچھا. اور پھر اس کو باقاعدہ چوس کے اس کی گٹھلی نکال دیں. یہ جو ہنڈیا میں ڈالیں گے نا، یہ ہمارے اصل میں نا انگریز نے ہمارے لیے کچھ چیزیں رکھی تھی، بڑا سمجھدار تھا. وہ کہتا تھا ہمارے جہاں برصغیر کے جن میں گرمی پڑتی ہے، اس نے گرمی کا جو معیار مقرر کیا تھا 30 سے زیادہ جہاں گرمی پڑتی ہے یا 30 پڑتی ہے، ان کی چھتیں 15 فٹ پہ ہوں. اور وہ کبھی بھی اپنے سالن میں لونگ، جائفل، جلوتری، کالی مرچ اور سرخ مرچ کبھی بھی استعمال نہ کریں. ہمیشہ بیماریاں ان کے قریب نہیں آئیں گی. اور جہاں سردی پڑتی ہے اور برف چلی جاتی ہے، یہ وہاں کے استعمال کے لیے. اس لیے یہ مسالے ہمیشہ مشرق وسطیٰ، ماوراء النہر، کابل وغیرہ وغیرہ ان جگہوں پہ ہوتے ہیں. آپ تجربہ کر لیں. تو ہم یہاں پہ ذائقے کے لیے گرم علاقوں میں یہ چیزیں ڈالتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بلڈ پریشر، السر، ہیپاٹائٹس، فلاں فلاں فلاں. یہاں کیا ہے؟ دھنیا، سفید زیرہ، دہی، ٹماٹر، جو گرمی کا توڑ ہے، ہاں، پودینہ، آلو بخارا، یہ ہمارے مسالے ہیں. اور کالی مرچ ہلکا مسالے کے لیے، اور لال مرچ ڈالیں تو ہلکی ڈالیں. یہ ہمارے مسالے ہیں، ان کو ہم نے چھوڑ دیا. اس ایریے کے سب کانٹیننٹ کے جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، سردی کم ہوتی ہے. یہاں 9 مہینے گرمی ہے، 3 مہینے سردی ہے. اب تو ویسے سردی کم ہو گئی ہے، لیکن ابھی آگے سردی کا سیزن آ رہا ہے، اور جیسے ہی آنا ہے نا تو ہم نے خیال کوئی رکھنا نہیں، تو زکام، کھانسی، نزلہ، یہ سارا کچھ ایک دم جو ہے وائرل ہو جانا ہے، اور ہم نے کہنا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا. اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اس میں ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتا دو. زیتون کا تیل لے لیجئے. اللہ نے 2 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، والتین والزیتون. اللہ نے کسی اور چیز کی قسم نہیں، ایک انجیر کی، ایک زیتون کی. یہاں لے کے نا ناک کے اندر اچھی طرح لگائیں. میں نے کرونا کے دنوں میں جس چیز کو بتایا اس کو نہیں ہوا. بس اتنا سا، بس آپ ایسا کر لیں، ایک ڈراپر میں نا زیتون، کوئی مضبوط سا ڈراپر ہو، اس میں زیتون کا تیل آپ ڈال لیں، اسے ناک میں لگائیں، اچھی طرح لگائیں. حتیٰ کہ جن کے ناک بند ہیں اور ناک کی ہڈی کہتے ہیں، آپریشن ایک دفعہ بار بار کرایا پھر ہو گئی، یا جن کو خراٹے آتے ہیں، یا نیند ٹوٹ جاتی ہے، یا ان کو نزلہ، سائنس وغیرہ، کیرا، یہ ہے آج کل تو بہت زیادہ ہر کسی کو، یہ ناک میں 3 قطرے ادھر 3 ایسے ڈال کے ایسے کھینچ لیں. کمال چیز. دیکھیے
جو بھی وائرل وائرس یہیں سے جاتا یہیں ہے. سے جو آپ اس وائرل کے راستے انفیکشنز ہیں ساری راستے بند کر دیں. راستے بند کر دیں. ٹوٹکا زبردست کمال ٹوٹکا ہے. اور یہ چیزیں تو آپ کے گھر کے کچن میں ہر وقت اویلیبل کوئی ایسا کہیں تو ایک قہوہ بھی بتا دیتا ہوں. اب میں نے پوچھنے پہ تھوڑی آدمی بتا رہا ہے. اللہ اکبر. پودینہ, چھوٹی الائچی, پودینہ, چھوٹی الائچی, سونف, بس 3 چیزیں. کمال خوشبودار قہوہ. خشک پودینہ, جی جی, چھوٹی الائچی سبز چھلکا سمیت. میں نے تیسری چیز کیا بتائی؟ چھوٹی الائچی سبز چھلکا سمیت. ہاں, اور پودینہ اور ساتھ سونف. 3 چیزیں. اچھا, ان 3 چیزوں کو ہلکا سا کوٹ لیجئے, اسے ڈبی میں سنبھال کے رکھے. جس طرح پتی ڈالتے ہیں, پتی ڈال کے اس کو ابالیے. سونف کو بھی کوٹ کے, اچھا کوٹ کے ایسے نہیں, وہ ہلکا کوٹ, تھوڑا سا کرش کر کے تاکہ اس کے اندر کی تاثیر نکلے. پتی کی طرح ابالیں, اسی طرح جتنی پتی ڈالتے اتنی ڈالنے. اچھا, یہ سب چیزیں ہم وزن ہوں گی. ڈال کے آدھا چمچ اس کو ابالیے. ابالنے کے بعد اس کو چھاننا نہیں ہے, چھاننا نہیں, بیچ میں رہنے دیں اس کو. چند منٹ ڈھانک کے رکھیے. اوکے. اور ڈھانک کے ابالیں تو بہتر ہے. اس کے بعد اسے اس دوا سمیت آپ کپ میں ڈالیں. میٹھا طبیعت کے مطابق ڈال لیجئے. شہد, شکر, مجبوراً چینی. میں نے لفظ استعمال کیا, شہد, شکر, مجبوراً چینی. جتنی پیاری باتیں ہو رہی, چینی کا ذکر رہنے دیں. شہد شکر ٹھیک ہے, وہ نہ وہ ڈال دیجئے. اور دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے, جتنا کشادہ کپ ہوگا اتنا دل کشادہ, اتنا سینہ کشادہ, اتنے سوچیں کشادی, اتنا رواداریاں کشادہ. آپ دیکھ لیں, پہلے چھوٹے گلاس آئے جو ناک سے جا کے لگتے تھے, اب پھر واپس آ گئے ہم کشادہ کپ پہ. یہ ایک اور موضوع ہے. تو کشادہ کپ میں ڈال کے آپ چسکی چسکی پئیں. نزلہ, زکام, کھانسی, ریشہ, گیس, بادی, تبخیر, معدہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو سر یہ اتنا آسان جو ہے سارا کچھ, کیوں ہم لوگ اس پہ تحقیق نہیں کر پا رہے, اور کیوں ہمارے جو ہے وہ میکڈونلڈ اور KFC اور وہ چیزیں جو فاسٹ فوڈ ہے, جو انسٹنٹ ہے, وہ ان کو بھی چھوڑ دیں. گھر کے اندر جو مائکرو ویو ہے. عرفان صاحب, سنی بات اثر رکھتی ہے. اس کو پھر دہراؤں گا. جی جی, سنی بات اثر رکھتی, اور سنی سے زیادہ دیکھی زیادہ اثر رکھتی ہے. مجھے یہ بتائیں, جہاں ہر طرف فطری نظام کو بیان بھی نہ ہو, پڑھنا بھی نہ ہو, سننا بھی نہ ہو, دیکھنا بھی نہ ہو, آپ جیسے دیوانے مجھ سے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں, سنی بات اثر رکھتی ہے. اب آپ سنا رہے ہیں, جو سنے گا, میں یقین سے کہہ رہا ہوں, اس کا اس فطری تلاش میں قدم اٹھیں گے, اس کی فطری تلاش میں قدم اٹھیں گے, اس کی انگلیاں گھومیں گی نیٹ پہ, فلاں فلاں. کوشش یہی ہے سر, کوشش یہی ہے, فطرت کی تلاش, اور انشاءاللہ وہ صحت مند زندگی پائے گا. مائکرو ویو آرٹیفیشلی جب چیز کو گرم کرتے ہیں تو کتنا بیڑا گرک ہوتا ہے انسانی جسم کا. وہ صرف مائکرو ویو نہیں ہے, جو فریج میں چیز پڑی ہے, 2 دن کی, 3 دن کی, وہ جو پڑی ہوئی ہے فریج کے اندر, جو امونیا کا نظام اور ایک انوکھا نظام ہے, وہ کیا اس کو نہیں کر رہا, نقصان نہیں دے رہا؟ یقیناً دے رہا. ان چیزوں کے توڑ کے لیے یہ قہوہ ہے, ان چیزوں کے توڑ کے لیے یہ کچھ نہ کچھ ساتھ دیں گے ان کے نقصانات کو بچانے کے لیے. یہ میں نے آلو بخارا خشک عرض کیا آپ کی خدمت میں, یہ میں نے قہوہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. ان چیزوں کو ختم کرنے